الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الناس فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال الله تعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا وہ ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا بجلی کا کڑکا تھا یا سو دہاتی عرب کی زمین کس نے ساری ہلا دی معزز سامعین حضرات امت کے ہر فرد پر واجبی طور پر فرض کے طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے۔ پہلے زمانوں میں بنی اسرائیل کے دور میں ایک علاقے میں کئی پیغمبر نازل ہوتے تھے۔ ایک بستی میں ایک پیغمبر، ایک بستی میں 4 پیغمبر، ایک بستی میں 1 پیغمبر، 2 بستیوں میں 1 پیغمبر، 10 بستیوں میں 1 پیغمبر۔ اس طریقے سے پیغمبران اعظام کا ایک وجود ہوتا تھا اور اللہ کی ان کتابوں کا وہ پرچار کرتے تھے جو آسمان سے نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور، اپنے ادوار کے اندر۔ لیکن یہ سلسلہ آقا نامدار شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رک گیا، ختم ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ امت کے ہر فرد کے حوالے کیا گیا۔ جن میں سے فرض کفایہ کے طور پر علماء کرام ایک عمدہ طریقے سے فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں کہ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کسی بھی معنی میں نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کسی بھی درجے میں کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، دغاباز ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ پھر یہ ہدایت کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلا، صحابہ کرام نے اس کو آگے بڑھایا، تابعین تبع تابعین سے ہوتا ہوا قیامت تک یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء کرام کے ذریعے سے اور ایسے لوگوں کے ذریعے سے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت میں سے بھی کرنے والے ہیں، اللہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اور یہ بڑی مبارک امت ہے۔ اللہ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا، بہترین امت۔ تمام نبیوں میں سے ہمارے نبی سب سے بہترین نبی، ساری امتوں میں سے یہ امت امت محمدیہ بہترین امت۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کنتم خیر امت، جیسے اللہ کا فرمان ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے الفاظ بھی یہ ہیں، وَأَخْيَرُهَا، اور آپ اس امت کے بہترین تمام امتوں میں سے تم اللہ کے نبی کی یہ امت بہترین امت ہے۔ انتم اخیرها، تم خیر بھی نہیں بلکہ خیر کی اس میں تفصیل اخیر، تمام امتوں سے افضل ترین امت امت محمدیہ ہے۔ اور کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ نبیوں والا کام اس امت کے حوالے کیا ہے۔ نبیوں والا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ کام امت محمدیہ کے حوالے کیا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنے سے برابر والوں کو، اپنے سے نیچے والوں کو، اپنے ماتحتوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہے۔ ہم میں سے ہر انسان مکلف ہے اس بات کا۔ یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے۔ ہاں، فرض کفایہ سر انجام دے رہے ہیں الحمدللہ، اور انجام دیتے رہیں گے، قیامت تک پہلا دین کے اوپر علماء امت دیتے رہیں گے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی ٹھیکیدار ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں، پہلے دار ضرور ہے۔ جب بھی کوئی فتنہ امت کے اندر پیدا ہوگا، علماء اس کی سرکوبی کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں۔ نماز ہر انسان خود پڑھنے کا مکلف ہے، بچوں سے پڑھانے کا مکلف ہے، بیوی سے پڑھانے کا مکلف ہے، بیٹیوں سے پڑھانے کا مکلف ہے، والدہ والد یہ ذمہ دار ہے۔ ہر سربراہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اس سے محفوظ ہے۔ یہ فریضہ ہر کسی کے اوپر ہے، امت کے ہر فرد پر۔ امت کا کوئی فرد بھی اس سے مستثنیٰ نہیں، الا یہ ہے کہ وہ امام مسلم یا وہ ابھی بالغ نہیں، وہ مکلف نہیں۔ اور پھر احسن انداز میں اللہ رب العزت نے تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو احسن انداز میں کرنے کا حکم فرمایا۔
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. کون ہے اس سے بہتر قول کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے، اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا، جو اللہ کی طرف بلانے والا. بھئی آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ مسجد کی طرف، آ جاؤ اللہ کا دین سیکھنے کی طرف. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور اس کے اعمال بھی اچھے ہیں، اعمال بھی اس کے صالح ہیں، اللہ کی نافرمانی والے نہ ہوں، اللہ کی رضامندی والے اعمال کو انجام سر انجام دیتا ہو. وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اننی من المسلمین، میں بھی ماننے والے لوگوں میں سے ہوں. مسلمان تو ہوتا ہے ماننے والا. وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں خود بھی ماننے والوں میں سے ہوں. سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یاری ہے، جو مزاج یار میں آئے. تو تسلیم ہم کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، ماننے والا مسلمان ہوتا ہے. وقال اننی من المسلمین، سب کو مانے، کسی ایک کا بھی انکار نہ کرے. ہاں کفر کا انکار کرے، نفاق کا انکار کرے، الحاد کا انکار کرے، بے دینی کا انکار کرے، بد اخلاقی کا انکار کرے، لیکن دین کا اقرار کرنے والا ہو، صحابہ کا اقرار کرنے والا ہو، اہل بیت کا اقرار کرنے والا ہو، دین اسلام کے ہر حکم کے ماننے کا اقرار کرنے والا ہو. وقال اننی من المسلمین، ماننے کا نام دین ہے میرے دوست، ماننے کا نام دین. الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. جس انسان میں خیر خواہی نہیں، یہ سمجھو کہ وہ دیندار نہیں. آج تو ہمارا دماغ خراب ہوا ہوتا ہے، یہ دنیا نے ہمارا دماغ خراب کیا. جب دنیا اپنے پاس زیادہ آ جاتی ہے تو جیب بھر جاتی ہے، پھر آدمی کہتا ہے میرے جیسا اور کون، میرے جیسا اور کون. وہ واقعہ مشہور ہے کہ عالمگیر بادشاہ ایک دفعہ اپنے حجاب سے حجامت کروا رہا تھا، اور نیچے زمین کے اندر خزانہ مدفون تھا. زمین کے اندر خزانہ مدفون تھا. اس خزانے کے اوپر جہانگیر بادشاہ بھی اور اس کا نائی بھی اس کی حجامت بنا رہا تھا، وہ دونوں موجود ہیں. دولت کا اثر اس نائی کے اوپر یہ ہوا کہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، مجھے آپ کی لڑکی کا رشتہ چاہیے، آپ کی لڑکی کا رشتہ چاہیے. وہ بادشاہ بھی بڑے تحمل والے ہوتے تھے، بردبار ہوتے تھے. وہ سن کر، بات سن کر اس کو عجیب اچھبے کی بات تو لگی، لیکن خاموش ہو گیا کہ معلوم نہیں یہ بات کیسے کر رہا ہے کہ یہ پاگل تو نہیں ہے. بادشاہ زادی کا رشتہ نائی مانگ رہا ہے. بادشاہ نے اپنے مشیروں کو جمع کیا، اور مشیر اور وزیر، بادشاہ بڑے سمجھدار لوگوں کو رکھا کرتے ہیں. آج کل تو بادشاہ اپنے وزیر اور مشیر ان کو رکھتے ہیں نا جو ان کی کسی کرنے والے ہیں، ان کی ہر بات کو سچ قرار دینے والے. بالکل صحیح ہے، آپ یہ کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی آپ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ. وہ عقل میں آنے والی بات ہو یا نہ ہو، اس کی کسی کرنے والے ہوتے ہیں. بادشاہ پرانے زمانے کے اندر ایسے لوگ اپنے وزیر رکھتے تھے جو نیک، دیندار، سمجھدار، عقل والے، بات کو سمجھانے والے ہوتے تھے، بات کو سمجھنے والے ہوتے تھے، طے تک پہنچنے والے لوگ ہوتے تھے. بادشاہ نے اپنے وزیروں کو جمع کیا اور کہا کہ یار بات عجیب سی یاد پیش آئی ہے، میرے نائی نے میری حجامت کرواتے ہوئے مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے. اور بادشاہ بھی کون ہے؟ عالمگیر بادشاہ. وزیروں نے تھوڑی دیر بعد سوچی، پھر آپس میں مشورہ کیا اور کہا بادشاہ سلامت، اس کا قصور نہیں، جہاں آپ بیٹھے تھے اس کے نیچے ہم نے خزانہ دفن کیا ہوا ہے.
سونا چاندی ہیرے جواہرات وہ خزانہ نیچے مدفون ہے، اوپر آپ بیٹھے تھے، آپ کی کرسی اوپر تھی اور وہ نائی اسی خزانے کے اوپر کھڑا تھا، اس خزانے کا اثر اس کے دماغ پہ ہوا اور اس نے آپ سے بادشاہ زادی کا رشتہ مانگا۔ اچھا اگلے دفعہ جب یہ ہر ہفتے کو اپنی حجامت کرواتے ہیں، اگلے ہفتے جب یہ آئے تو وہ جگہ آپ تبدیل کر دیں اور دوسری جگہ پر کرسی رکھیں، پھر دیکھیں اس کے تاثرات کیا ہوتے ہیں۔ کرسی تبدیل کروا دی، اب وہ نائی اس جگہ پر کھڑا ہے جہاں نیچے خزانہ نہیں ہے، اب اس کے ہوش حواس اپنے ٹھکانے میں، دولت کا نشہ اب قوار کو اتر چکا۔ اب وہ نائی اس کو کہنے لگا بادشاہ سلامت کو کہ جان کی امان پاؤں مجھے معاف کر دیجئے، میں نے پچھلے ہفتے حجامت کرواتے ہوئے آپ سے شہزادی کا رشتہ مانگا تھا اور میں بعد میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتنی بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی، تو وزیروں مشیروں نے مشورہ دیا، وہاں پر خزانہ نہیں تھا تو اس کا ہوش ٹھکانا تھا، جہاں خزانے کے اوپر وہ نائی کھڑا ہوا تھا اس نے بادشاہ زادی کا رشتہ بادشاہ سے مانگا۔ تو آج کل ہمارے پاس اگر پیسہ آ جاتا ہے نا تھوڑا سا بھی، دو تین بھائی غریب ہوں، ایک بھائی کروڑوں کا مالک، تو وہ بھائی اپنے دوسرے بھائیوں کو پھر بھائی سمجھتا ہی ہے، وہ ان کو ہمیشہ اپنے نیچے لگانے کی کوشش کرے گا، وہ غریب ہے تو غریب تر ہو جائے، یہ امیر ہے تو امیر تر ہو جائے۔ تو میرے دوستو یہ دولت کا نشہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی میل ہے، آج تمہارے پاس موجود ہے، کل یہ اڑ جائے گی اور اس کے بعد پھر تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ مجھے اس کے نشے میں دھت ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میرے دوستو امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، امت محمدیہ کے نبی کو اللہ رب العزت یہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ختم نبوت کا تاج جو اپنے سر پہ سجایا تھا، اس کی وجہ سے ختم نبوت تو ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، کاری نبوت کے وارثان کو دے دیا، علماء امت کے حوالے کیا فرض کفایہ کے طور پر، اور امت کے ہر فرد کے حوالے کیا فرض عین کے طور پر، امت کے ہر فرد کے حوالے کیا فرض عین کے طور پر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے واسطے نکالے گئے، لوگوں کی خیرخواہی کے واسطے۔ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے سرانے آ کر کھڑے ہو گئے، اس یہودی کو اللہ کے نبی کو بچہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کروا رہے تھے، وہ ابھی موت کے قریب تھا، یہ اندازہ تھا کہ اس کو ایسی بیماری ہے کہ ایک دن ہے یا 2 دن ہے، ابھی آخری اس کا وقت چل رہا ہو، آخری دم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین اسلام کی دعوت دی، فرمایا کہ بچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، جہنم سے بچ جائے گا، جنت کی طرف چلا جائے گا۔ اس بچے کے پاس اپنا باپ یہودی بھی کھڑا ہے، وہ کبھی اپنے باپ کو دیکھے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا باپ سمجھ گیا کہ میرا بچہ مجھ سے ڈر کی وجہ سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہا۔ باپ نے کہا اطع ابو القاسم، اے میرے بیٹے تو ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے۔ اس بچے نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذ النفس من النار، اللہ کی تعریف جس نے ایک نفس کو میری وجہ سے جہنم سے آزادی عطا کی۔ یہ فریضہ امت کے ہر فرد پہ لازم ہے، ختم نبوت کے صدقے میں ہر فرد پہ لازم ہے۔ ہر انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مکلف ہے، صرف علماء کا کام نہیں ہے، ہر انسان کا کام ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے بیٹی کے بارے میں بات درس ہوگی، خامن سے بیوی کے بارے میں بات درس ہوگی۔ تم نے ان کو دین سکھایا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا تھا؟ میرے دوستوں ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ آج تو لوگ تھوڑی سی بھی بات ہو تو کہتے ہیں نا اور یہ سڑے بہت بھی سارا معاملہ خراب کی دبا تاکہ ہماری اوپر بات ہو۔ اور یاد رکھو مولوی کو جو آج گالی دینا چاہتا ہے نا وہ اصل میں گالی خدا کو دینا چاہتا ہے، خدا کو تو دے نہیں سکتا، تو جو خدا کا کام کر رہا ہے نا اس کے اوپر اس کی زبان کھلتی ہے۔ یہ اشفاق صاحب جو ایک بڑے لکھاڑی ہیں اور کالم نگار ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں نا مولویوں کو،
یہ گالی دینا تو خدا کو چاہتے ہیں، اصل میں وہ دین بیزار لوگ ہیں، دین کی طرف آنا نہیں چاہتے، مولوی کو دین سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی ہے، اصل میں گالی دینا چاہتے ہیں خدا کو، اتنی ضرورت نہیں، اللہ بچائے۔ وہ پھر نائبین دین کے اوپر سوال کھولتے ہیں، دین کے نائبین پر پھر وہ سوال کھولتے ہیں۔ اور یاد رکھو جو مولویوں پر زبان کھولتا ہے نا، اللہ اس کی نسل میں پھر دیندار پیدا نہیں کرتے، اللہ اس کی نسلوں میں دینداروں کو پیدا نہیں کرتے، بلکہ اس کی نسلوں کے اندر پھر گلوکار پیدا ہوں گے، دیندار پیدا نہیں۔ اس کا اثر اس کی نسلوں کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے دیکھو علماء بھی اس زمانے کے انسان ہیں، اس زمانے کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اسی دنیا کے اندر رہنا ہے، انہوں نے بھی دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ رب العزت کی بات کرنی ہے اور اللہ کی طرف بلانا ہے لوگوں کو۔ اس کے اندر بھی ہزاروں خامیاں ہوں گی، وہ کوئی نبی نہیں ہے، اس کے اندر بھی ہزاروں خامیاں ہیں، تو ان خامیوں کی طرف نہ دیکھو، اس کے دین کی طرف دیکھو کہ اگر قربانی دے کر کے یہ ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور دنیا کے اندر ہمارے بچوں کے انتظامات، ہمارے اللہ کی طرف ہم اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں، تو ہم اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ یہ کام امت کے ہر مولوی پر نہیں، امت کے ہر فرد پر لازم ہے، ہر فرد پر لازم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع، سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا کا لفظ فرمایا، یہ تنبیہ کے لیے لفظ ہوتا ہے، الا سن لو، کلکم راع، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، ہر انسان، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر انسان سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں۔ مرد مسئول ہے اپنے گھر والوں کے اوپر، کیونکہ اس کے گھر والے اس کی رعایا میں داخل ہیں۔ ایک ادارے کا سربراہ اس ادارے کا ذمہ دار ہے، ایک تھانے کا سربراہ اس تھانے کا تھانے دار، وہ اس اپنے ماتحت سارے کے سارے اسٹاف کا ذمہ دار ہے۔ ایک فوجی کمانڈر وہ اپنے ماتحت کے سارے فوجیوں کا ذمہ دار ہے۔ ایک اسکول کا پرنسپل اپنے اسکول کے اپنے اسکول کے بچیوں کا ذمہ دار ہے۔ اس سے بات پوچھ ہوگی، تم نے دین سکھایا تھا، ہر ڈانس کا سکھایا تھا، ڈانس ہر اسکولوں کے اندر ہماری ثقافت ہے، ہماری ثقافت یہ شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہماری ثقافت نہیں ہے، یہ کافر کی ثقافت ہے کہ تم بچیوں اور بچوں کو اکٹھا ہو کر ڈانس کرواؤ اور ننگے جسم باندھ کے رکھ رہے ہو، یہ ہماری ثقافت نہیں ہے، معاف رکھیے گا، یہ انگریز کی ثقافت ہے۔ اور جی آج عجیب و غریب الفاظ استعمال کر کے ہمیں شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ صحت مند سرگرمیاں ایک جاسا دیا جاتا ہے، صحت مند سرگرمی، بھائی صحت مند سرگرمی ہے یہ نہیں ہے، ڈانس صحت مند سرگرمی نہیں ہے، اخلاق یافتہ سرگرمی ہے، جس کے اندر تم اپنی ماں بہنوں کو اور بچیوں کو اکٹھا ڈانس کرنا سکھا رہے ہو، وہ معاشرہ کس چیز کی طرف تمہیں لے جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹانے کے لیے وہ معاشرہ بنایا جا رہا ہے یا اللہ کی طرف بلانے کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے ہم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے میرے دوستوں، اور یہ بات خون کے آنسو دل روتا ہے کہ آج ہمارے بہت سے بڑے بڑے اسکولوں کے اندر، چھوٹے سے الحمدللہ پھر بھی بچے بھی، اور وہاں دیندار لوگ بھی ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے انتظامات بھی وہاں کرتے ہیں اور ان کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس محسن صاحب موجود ہیں الحمدللہ، بہت سارے اور ایسے پرنسپل اچھے موجود ہیں جو مدارس کا کام اسکولوں کے اندر بھی کرتے ہیں، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ لیکن ایک ہی کالج، یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر جس وقت ثقافت کے نام پہ کوئی ایسا دن منایا جاتا ہے تو اس کے اندر ہماری بچیاں اور بچے پھر مخلوط ڈانس کرنے پر بھی آمادہ کیے جاتے ہیں، اور مخلوط ڈانس کی وہ کاہے کی تعظیم ہے؟ آج بدماشی کا نام تعظیم رکھ دیا گیا ہے، آج بے حیائی کا نام حیا رکھ دیا گیا ہے، آج سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے اور آج سینے ننگے ہیں، تو دیکھنے والے کو آ جائے گا تم نے دیکھا کیوں ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا کیوں ہے، مردوں کو دعوت تم نے دی ہے۔ تو میرے دوستوں، آداب کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر فرد کے اوپر قائم ہے۔ گھر کا ذمہ دار مرد ہے،
گھر کا ذمہ دار گھر کا سربراہ ہے، کسی ادارے کا ذمہ دار اس کا بڑا ہے اور ہیڈ ہے، اس سے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، ہر انسان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ تبلیغی اجتماع آج سے شروع، اسلام آباد کا تبلیغی اجتماع پرسوں اتوار کو صبح صبح نماز کے بعد کے بیان کے بعد دعا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں ایسے اجتماعات میں جائیں جو اجتماعات فرقہ وارانہ سرگرمیوں سے خالی ہوتے ہیں اور قربانیوں سے ایسے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، وہاں جا کر آدمی دیکھیں کہ ان کا نظام کیا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، میں ایک بات کروں ناراض نہ، یہ تبلیغی اتنا تبلیغی آنا عملی کا پیسے دے دیتا ایک بات آ رہا ہے ایسی عجیب کچھ تبلیغی عملی کا پیسے دیتا ہے، ایسا سے اجتماع کرنے اس کا پھر مصرے کا آگے کرتے ہیں۔ یہ ایک بات مشہور ہے، آپ میں سے ہر کسی نے سنی ہوگی، اگر نہیں سنی تو آج میری زبان سے آپ نے سنی، تو جا کر دیکھو کہ وہ لوگ جو ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں ان سے ذرا پوچھو کتنی تنخواہ میں ملتی ہے، وہ کہے گا جی اپنی جیب سے لگا کر آیا، کھانا بھی اپنی جیب سے، بستر بھی اپنا استعمال، برتن بھی اپنا استعمال، اور کس لیے؟ تاکہ امت کا ہر فرد نمازی بن جائے۔ یہ دعوت، یہ دین کا کام، امت کا ہر فرد داعی بن جائے، امت کا ہر فرد نمازی بن جائے، ہماری نسل بے دین ہونے سے بچ جائے، ہماری نسل مسجد کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والی بن جائے، ہماری نسل کا تعلق مسجد کے ساتھ بن جائے، ہماری نسل نماز پڑھنے والی بن جائے۔ یہ فکر ہے، یہ فکر ہے جو وہاں پر آپ جا کر دیکھو گے، یہ کام سننے کے لائق نہیں ہے، دیکھنے کے لائق، دیکھنے کے لائق۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے کاموں میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستو نیوٹرل ہو کر مثبت سے لے کر کے جو انسان جائے گا، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔